अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ताहिर प्रोग्राम हालात हाजरा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में इमरान खान के दौरे हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठा लिया। इमरान खान का दौरे हुकूमत इक़्तिसादी, ख़ारजी और दाखिली महाज़ों पर एक इंतहाई स्याह तरीन दौर था। लेकिन अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि अब नई हुकूमत को किन किन चैलेंजेस का सामना करना होगा। बज़ाहिर नई हुकूमत के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज जो नई हुकूमत के लिए होगा वो मुआशी बहरान है। मुल्क की इकॉनमी, गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो इस हुकूमत के लिए होगा वो मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना होगा। ये नहीं कि वो इस मुल्क की इकॉनमी को कोई बहुत आइडियल इकॉनमी बना देंगे, बल्कि अगर वो इस मुल्क की मईशत को इस हद तक ले गए कि कम से कम वो महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए और बेरोज़गारी में कमी करने में कामयाब हो गए, तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके साथ साथ जो डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की कदर है उसको मुस्तहकम करना होगा और डॉलर की जो ऊंची परवाज़ है उसको कम करना होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये मईशत से, इकॉनमी से रिलेटेड है। तो मेन चीज़ जो होगी वो पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला होगा। उसके अलावा जो पिछली हुकूमत ने IMF के साथ जो मुआहदा किया उसको नई हुकूमत को रीनेगोशिएट करना होगा, क्योंकि जो साबका हुकूमत के IMF के साथ जो मुआहदा है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस और जिस टर्म्स पर पाकिस्तान को कर्जा दिया गया वो इंतहाई सख्त थी और जो पाकिस्तान के एक आम आदमी के लिए कि ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए उनकी ज़िंदगी को मुश्किल करने वाली थी। तो इसलिए नई हुकूमत को IMF के साथ रीनेगोशिएट करना होगा। मुल्क की इंतज़ामी हालत को बेहतर करना होगा। मुल्क के जो इंतज़ामी अदारे हैं उनको बेहतर करना होगा। ख़ास तौर पर NAB, FIA, पुलिस, एंटी करप्शन और दूसरे अदारों के अंदर जो बददियानत और करप्ट अफसर बैठे हैं उनकी जगह ईमानदार और जो दयानतदार अफसर है उनकी तैनाती करनी होगी। मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करना होगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो दोबारा से बढ़ रही है। जब से तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान में तो उसके बाद जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ास तौर पर जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, और IS इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, जो दाइश भी जिसको कहा जाता है, उनकी सरगर्मियां जो हैं वो पाकिस्तान में खासी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान में उनको एक सेफ हेवन जो है वो मैसर है। तो उनके लिए अब पाकिस्तान से वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करना ज़्यादा आसान हो गया है। तो पाकिस्तान को जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर करना होगा। उसके लिए जो नेशनल एक्शन प्लान है जो 2014 में जो बना उसके ऊपर सख्ती से अमल करना होगा, क्योंकि पिछली हुकूमत ने तो नेशनल एक्शन प्लान को मुकम्मल तौर पर जो था वो नज़रअंदाज कर दिया था कि वो नेशनल एक्शन प्लान की तो वो कोई बात ही नहीं करते थे। तो इसलिए अब चूँकि ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो दूसरे स्प्लिंटेड ग्रुप्स हैं जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, वो भी काफ़ी सरगर्म हो चुके हैं और हमारे नोटिस में बाज़ खबरें नहीं आती, लेकिन ट्राइबल एरियाज़ में और बलूचिस्तान में इनकी कार्रवाइयाँ काफ़ी बढ़ चुकी हैं और ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते हैं और पाकिस्तान की जो तनसीबात है उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। तो इसलिए अब इस हुकूमत के लिए ये भी चैलेंज होगा कि वो इन दहशतगर्दों से निपटने के लिए अपनी पॉलिसी को ज़्यादा बेहतर करे और मुकम्मल तौर पर अदारों के साथ, सिक्योरिटी के अदारों के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करे। और इसके अलावा जो एक और चैलेंज है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है। पाकिस्तान के इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान तकरीबन आलमी तन्हाई का शिकार हो गया। पाकिस्तान के हमसायों के साथ जो ताल्लुकात थे वो भी मुतासर हुए, ख़ास तौर पर जो हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ वो भी मुतासर हुए। तो इसलिए इस नई हुकूमत के लिए चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान
ایون انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. مسئلہ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ دوبارہ اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ عمران خان کے دور حکومت میں تو مسئلہ کشمیر بالکل سردخانے میں چلا گیا تھا. اس لیے نئی حکومت کے لیے اس مسئلہ کشمیر کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت ہے, ان کے لیے زیادہ دوبارہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو سی پیک جو ہمارا منصوبہ تھا اور عمران خان کے دور حکومت میں تو بالکل وہ ایک منصوبہ وہ بند ہی ہو گیا, اور چائنیز جو تھے وہ بھی عمران خان کی حکومت پر اس سلسلے میں اعتبار نہیں کرتے تھے. تو ایک تو اس سی پیک کو جو چائنا اکنامک پاکستان کوریڈور ہے اس کو سی پیک کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز گورنمنٹ ہے ان کے اعتماد کو بھی دوبارہ سے بحال کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اوپر, تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارے تعلقات جو افغانستان کے ساتھ ہے, افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی سیکورٹی ایشوز ہیں, خاص طور پر جو دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر زیادہ آزاد ہو گئی ہیں, ان کے سلسلے میں پاکستان کو دوبارہ افغان طالبان کے ساتھ, افغان گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی جو سیکورٹی مسائل ہیں, جو بارڈر کے ایشوز ہیں ان کے ساتھ, اس کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ یورپ کے ساتھ, یورپین یونین کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے, ان کو دوبارہ سے بحال کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان ایک قسم کا اس بلاک سے نکل ہی چکا ہے. لیکن پاکستان جو ہے کہ اس گلوبل ورلڈ میں اپنے آپ کو تنہا کر کے نہیں رہ سکتا. کوئی کنٹری بھی اپنے اس دنیا میں اپنے آپ کو ایک تنہا کر کے نہیں رہ سکتا. پاکستان کی تجارت زیادہ تر وہ جو یورپ کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ ہے, تو اس لیے پاکستان کو اپنے تعلقات کو امریکہ, یورپ اور برطانیہ ان کنٹری کے ساتھ, پوری دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے پاکستان کو اپنے خارجہ پالیسی پر, خارجہ تعلقات کے اوپر. اور پھر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو عرب ممالک ہے, سعودی عرب کی نظر میں ہمیشہ پاکستان کی بہت قدر و منزلت رہی. سعودی عرب کی نظر میں پاکستان کی بہت عزت رہی, لیکن سابقہ دور میں پاکستان کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بھی خراب ہوئے, خاص طور پر جب عمران خان نے ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کر ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کی, تو اس کا بھی یہ جو عرب کنٹریز ہیں اور خاص طور سعودی عرب نے اس چیز کو بہت برا منایا, اور وہاں سے پاکستان کے تعلقات, پھر شاہ محمود قریشی کا جو بیان تھا اس نے بھی پاکستان کے تعلقات جو تھے وہ سعودی عرب کے ساتھ خاصے خراب کیے. تو اس لیے نئی حکومت کے لیے یہ بھی ایک چیلنج ہوگا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے. ان شارٹ کہ جو اپنی فورن پالیسی ہے, فورن پالیسی کو ایک سالڈ سٹیپس کے اوپر دوبارہ سے اس کو ری آرگنائز کرنا اور اس کی ضرورت ہے, دوبارہ سے ان کا جائزہ لینے اور بحال کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر یہ جو نئی حکومت کے لیے الیکشن ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, کہ الیکشن ریفارمز کو کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے کہ وہ الیکشن ریفارمز کرے اسمبلی کے اندر. پھر جو ایک بہت بڑا چیلنج جو اس حکومت کے لیے ہوگا, وہ اس حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ یہ جو حکومت بنی ہے, یہ جو ماضی کی اپوزیشن جماعتیں تھیں جتنی بھی سوائے 2-3 کے علاوہ, یہ سب ایک جوائنٹ اپوزیشن گورنمنٹ ہے, اگر اس کو کہا جائے کولیشن گورنمنٹ ہے, تو اس میں سب تقریباً سب اپوزیشن جماعتیں اس میں شامل ہیں. تو اس کولیشن کو, اس میں اتحاد کو قائم رکھنا بھی ایک اہم ضرورت ہوگی وقت کی, کہ یہ حکومت اس اتحاد کو بھی برقرار رکھ سکے. تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے جو کولیشن گورنمنٹ ہے, اس کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں. ان کی تفصیل تو بہت طویل ہے, لیکن اگر موجودہ حکومت یہ ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوگی, اسٹیبل کرنے میں کامیاب ہوگی, بہتر سے مراد ہے کو بہت زیادہ نہیں کہ پاکستان کا GDP کو 7-8% ہو جائے, نہیں, اگر کچھ تھوڑا بہت اسٹیبل کرنے میں کامیاب ہو گئی, اور اس کے علاوہ جو ملک کے اندر مہنگائی ہے اس کو, جو انفلیشن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئی, اور بے روزگاری کو کچھ حد تک کم کرنے میں کامیاب ہو گئی, تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو تو یہ معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ان چیزوں کو, اور اس کے علاوہ جو انتخابی اصلاحات جو ضروری کرنی ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو گئی, اور جو اس کے علاوہ آپس میں اتحاد اگر انہوں نے قائم رکھا, تو پھر یہ حکومت جو ہے
یہ بہت اس کا فائدہ ان کو اگر جنرل الیکشن میں بھی ہوگا، اور یہ اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کر لے گی، کیونکہ یہ حکومت کوئی ان کے پاس لمبا عرصہ تو نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کوئی 1 سال کے لیے یہ حکومت ہوگی، تو 1 سال میں یہ اپنے کوئی بہت زیادہ ٹارگٹس اپنے یہ طے نہیں کر سکتے۔ تو ان کے لیے اس کو یہی ہے کہ اگر ملک کی جو بیسک پرابلم ہے، جو بنیادی مسئلہ ہے ہر ایک آدمی کا پاکستان کی اکانومی ہے، وہ غربت ہے، وہ بے روزگاری ہے، وہ مہنگائی ہے، تو اگر یہ چیزیں کرنے میں کامیاب ہوگی تو یہ اسی وقت ہوگا جب ان کے درمیان اتفاق رہے گا۔ اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئی، جیسا کہ شہباز شریف سے امید تو کی جاتی ہے، تو پھر یہ ان کے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں ان کو ناکامی ہوئی کہ وہ ملک کی جو اکانومی ہے اس میں کوئی بہتری نہ لا سکے، اگر وہ مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکے، اگر ڈالر کی بڑھتی ہوئی جو پرواز ہے اس کو کنٹرول نہ کر سکے، اگر ملک کے اندر بے روزگاری کو کنٹرول نہ کر سکے، اگر کوئی انتخابی اصلاحات نہ لا سکے، اور اگر آپس میں اتفاق نہ رکھ سکے، تو پھر یہ حکومت جو ہے کہ اس کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ 3 یا 6 ماہ سے زیادہ یہ چل سکے گی، اور اس کا نقصان جو ہے، اس کا بھرپور نقصان ان کو پھر آگے آنے والے جنرل الیکشن میں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو چیلنجز ان کے اوپر ہے، سب سے بڑا اکانومی، باقی فارن پالیسی، انٹرنل ایشوز، ایکسٹرنل ایشوز اور سیکورٹی کے معاملات ان کے ساتھ بھی، لیکن جو مین ایشوز ہے پاکستان کے اس وقت اس حکومت کو سامنا ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان میں آگے الیکشن میں جانے کے لیے انتخابی اصلاحات ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جب ان کے درمیان اس کولیشن گورنمنٹ کے درمیان اتفاق رہے گا۔ تو ناظرین، یہ ان کے چیلنجز ہیں جو بڑے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کہاں تک اس میں کامیاب رہتی ہے اور کہاں تک یہ ناکام ہوتی ہے۔ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔